الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسبات او کما قال علیہ السلام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ جمیل اختر صاحب اور برادر مکرم ہمارے بھائی حافظ اکرم صاحب قادری وہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ سب مل کر میرے ساتھ پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ آج ایک مرتبہ پھر ماہ محرم شریف کے پہلے عشرے میں ہم ذکر امام حسین کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ تقریباً اس علاقے میں ہر سال 2 مرتبہ میری حاضری ہوتی ہے، 11ویں شریف میں بھی اور محرم شریف میں بھی۔ 11ویں شریف میں ہمارے بھائی جناب حاجی فاروق صاحب اور ان کے والد حاجی یعقوب صاحب، اور ماہ محرم شریف میں ہمارے سرفراز بھائی، یہ حضرات ہمارے بھائی حافظ اکرم صاحب کی وساطت سے ہمیں بلا لیتے ہیں اور ہم بھی آ جاتے ہیں۔ ویسے جو لوگ مقرر نہیں ہوتے ان کو کوئی تقریر کے لیے بلاتا نہیں،
لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مجھے زبردستی محبت کے کھاتے میں بلا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر اپنا دکھڑا سنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھیں۔ آج امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، اور ہم ان کی محبت پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے علماء اہل سنت 1400 سال سے محنت کر رہے ہیں کہ قوم کے دل میں اہل بیت کی پنجتن کی محبت پیدا ہو۔ کسی بھی سنی عالم نے کبھی اہل بیت کی محبت کی مخالفت نہیں کی، اور جس نے مخالفت کی وہ کبھی سنی رہا نہیں۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے امام اعظم نے بہت محنت کی، امام شافعی نے بہت محنت کی، امام مالک نے بہت محنت کی، امام احمد ابن حنبل نے بہت محنت کی، حضور غوث پاک غریب نواز، پھر صدیوں محنت رہی، پھر آخری میں 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے اہل بیت کی محبت پر بڑی محنت کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرفتن دور میں اگر ہم اپنی نسلوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، میں بہت خاص بات بہت سنجیدگی سے میری بہنیں بھی سمجھ سکیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ میری طرح مجمع میں ہیں وہ بھی، ان کو بھی معرفت ہو جائے کہ جب لوگ گمراہی کا شکار ہو تو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں۔ آج بدکاری عام ہے، گناہ عام ہے، نئے نئے فرقے روز جنم لیتے ہیں، روز پیدا ہوتے ہیں، بلکہ امت میں کتنے فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ 70 پہ 3 73 نہیں ہے۔ بہت سارے جو علماء نے تشریح کی ہے یہ 70 پہ 3 73 نہیں ہے، 74 سے 74 سے پہلے آنے والا یہ 73 نہیں ہے۔ یہاں 73 سے مراد تعداد بتانا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تجھے 50 مرتبہ سمجھایا تو نہیں مانا، ہم بولتے کہ نہیں بولتے اپنے بچوں کو ڈانٹتے 50 بار میں نے تجھے سمجھایا تو نہیں مانا، تو یہ 50 بار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ 49 کے بعد جو 50 آتا ہے وہ نہیں ہے، یہ 51 سے پہلے جو 50 آتا ہے وہ نہیں ہے، یہ ہمارا محاورہ ہے۔ محاورے میں بات کی جاتی ہے نا، ہمارا محاورہ ہے۔ محاورہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم بہت کسی چیز کی کثرت بتاتے ہیں، کثرت، تو کثرت بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں میں نے تجھے 50 بار سمجھایا، میں نے 100 بار تجھے فون کیا، میں نے 1000 مرتبہ تجھے منع کیا، نہیں یہ جو کہتے ہیں تو یہ محاورہ ہے۔ یہ 50 بار، یہ 100 بار، یہ 1000 بار کا کیا مطلب؟ یعنی کثرت بتانا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے بہت مرتبہ فون کیا، میں نے تجھے بہت مرتبہ سمجھایا، میں نے بہت مرتبہ تجھے منع کیا، کثرت بتانا، اتنی کثرت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں۔ 73 یعنی اس سے مراد جو کہتے ہیں 72 یعنی 71 کے بعد والا 72، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اتنے فتنے ہوں گے کہ گنے نہیں جائیں گے، اتنے فتنے ہوں گے امت میں کہ گنے نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا فتنے ایسے برسیں گے جیسے کالی رات میں بادل چھاتے ہیں تو کیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، ویسے امت میں فتنے برسیں گے۔ یعنی کہ گناہوں کا فتنہ ہوگا، بدکاریوں کا فتنہ ہوگا، طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ لیکن اگر اس وقت تم جنت میں جانا چاہو گے، اگر تم ان فتنوں سے بچنا چاہو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کا دامن پکڑ لینا، 2 چیزوں کو تھامے رکھنا۔ ایک قرآن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو پکڑے رہنا، وَإِتْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ، اور میری اہل بیت کو پکڑے رہنا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ گمراہی سے بچنے کا کتنا مجرب نسخہ ہے۔ اچھا پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، علامہ جمیل صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ہوئے آگے تشریف لیں حضرت، تو ذرا سا مجھے بھی اطمینان رہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے۔
خاص طور پہ علم والے لوگ کہ کیونکہ ہم لوگ ہیں تو بچے ہی ابھی، ہمیں اتنا تجربہ تو ہے نہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، آپ کو آ کے سناتے ہیں۔ بڑوں کا محفل میں ہونا بھی ضروری ہے کہ غلطی ہو تو اصلاح بھی ہو اور صحیح ہو تو یہ تائید کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس کو کہا تھا پتہ یہ بات؟ 12ویں صدی والوں کو نہیں کہا تھا، 13ویں صدی والوں کو نہیں کہا تھا، 11ویں صدی والوں کو نہیں کہا تھا، یہ بات اللہ کے رسول نے صحابہ کے مجمع میں کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو اور میری اہل بیت کو پکڑو۔ اندازہ فرمائیں، یعنی جب صحابہ کرام پر بھی اہل بیت کی محبت کو لازم کر دیا گیا تو ہم کون ہیں؟ غور نہیں کرتے آپ، توجہ نہیں کرتے آپ؟ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان پر بھی کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان پر بھی محبت اہل بیت کو فرض کیا، کس پر؟ صحابہ پر۔ حالانکہ صحابہ کو رسول اللہ کے بعد کسی کی ضرورت تھی، حضور کی زیارت کے بعد کسی کی ضرورت تھی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت حضور ہی کی محبت ہے، اسی لیے صحابہ نے اہل بیت سے ایسی محبت کی کہ آج دنیا میں ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کیا محبت کی؟ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سے کہا کرتے تھے، اے فاطمہ میرے نبی کی شہزادی، میں سب سے زیادہ پوری کائنات میں تمہارے بابا محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے بعد اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ تو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یعنی نبی کی محبت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو آل نبی سے محبت ہے۔ اب پتہ چلا جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے ان کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ نبی سے محبت کی نشانی اہل بیت کی محبت سے نشانی۔ جو اہل بیت سے جتنی محبت کرے گا اتنی وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، اور ایک طرح سے یہ بھی پڑھا گیا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی۔ صدیق اکبر کا قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو ان کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، حضور کے عشق کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ اسی لیے ہر بزرگ نے محبت اہل بیت کا ثبوت دیا، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو۔ جو باتیں میں پہلے کبھی کہہ چکا، جو یاد آتی ہے وہ نہیں کہتا، لیکن ایک بات مجھے یہاں یاد آئی تو آپ کو بتاؤں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کس طرح محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ ایک مرتبہ امام حسن کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور مدینہ منورہ کی گلی میں لے کر گھومتے تھے۔ کسی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ فرمایا میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا وہی تو میں کر رہا ہوں۔ دیکھا یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عمر سے کہہ دیا، بچپنا تھا، آپ کا ننھے تھے، تو آپ نے کہہ دیا اترو اور اتر کر اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ، میرے باپ محمد الرسول اللہ کے منبر سے اترو، میرے بابا کے منبر سے اترو اور جاؤ اپنے باپ کے منبر پہ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حسین میرے باپ کا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے، تیرے بابا محمد الرسول اللہ کا تو منبر ہے، اور پھر ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ امام حسین کہتے ہیں میں پتھروں سے کھیلتا رہا اور وہ خطبہ دیتے رہے، بعد میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے مجھے لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے میرے بھائیوں، یہ صحابہ اہل بیت سے محبت جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم کو قرآن یوں اٹھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کو قرآن اس کی قسم اٹھاتا ہے، وہ صحابہ ایسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہمیں کتنی محبت کرنا چاہیے؟ کیوں یہ ہے اہل بیت کی محبت؟ کیوں یہ ہے؟ کبھی کبھی 1857 کے بعد جو انگریزوں کی
میں سے جو پیدا ہوا ہے وہ فرقے ہمیں یہ دھوس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کی محبت کی بات نہ کیا کرو ورنہ تم رافضی ہو جاؤ گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں تم نے تو نبی کی محبت کی بھی بات کبھی نہیں کی، تو تم اہل بیت کی محبت کی بات پر ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم میرے جوانوں میں کہنا چاہتا ہوں 1857 کے بعد کی نئی فکر کے لوگوں کی بات قبول نہیں کرنا، میں نام نہیں لیتا، میں یہی کہتا ہوں کہ 1857 کے بعد اور کون کون لوگ پیدا ہوئے آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں جنہیں انگریزوں نے جنم دیا، ان لوگوں کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ انہوں نے تو کبھی نبی کا میلاد بھی ہمیں منانے کی اجازت نہیں دی، تو کیا نبی کا میلاد منانے سے کون کب رافضی ہوا؟ جب نبی کا میلاد تم منانے نہیں دیتے تو تم محرم میں کیا منانے دو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم نبی سے بھی دور کرنا چاہتے ہو اور آل نبی سے بھی دور کرنا چاہتے ہو، اور نبی کی محبت کی بات آئی تو کیا کہا مشرک ہو جاؤ گے۔ توجہ دیکھیں تو ان کا انداز تو دیکھیں، کہتے ہیں نبی سے محبت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، نبی کو تو بڑے بھائی کی طرح مانو، اس سے زیادہ نہ مانو، اور جب اہل بیت کی بات آئی تو کہا رافضی ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا ہم تمہارے شرک کے فتوے کو بھی نہیں مانتے اور ہم تمہارے رافضیت کے فتوے کو بھی نہیں مانتے اور ہم تم کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہم تم کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، ہم غریب نواز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ اس لیے کسی کی دھوس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اہل بیت سے خوب محبت کرو، خوب محبت کرو، خوب، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے محبت کرو، قرآن نے کہا ان سے محبت کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنا، اس لیے کہ رافضیت صحابہ کی بے ادبی کا نام ہے، رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ایک دو روایتوں میں کروں اور اس کے بعد پھر میں سیدھا آج امام حسین بیان کرنا چاہتا ہوں جتنے وقت میں گنجائش رہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی مولا علی کا ذکر ہوا، سیدہ کا ذکر ہوا، پھر ٹائم ختم ہو گیا اور امام حسین کا ذکر رہ گیا، تو آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں اپنی نئی نسل کے سامنے امام حسین کی زندگی پڑھوں، میں جتنا پڑھ سکتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے امام حسین کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن کربلا میں ہم امام حسین کی زندگی کو پڑھ پاتے ہیں، اور پہلے کیا تھے بعد میں جو ہے وہ تو ان کی تو شہادت ہی ہو گئی، بلکہ بعد میں بھی اگر آپ موقع دیں کبھی تو بعد میں بھی امام حسین کیا تھے، شہادت کے بعد بھی کیا تھے، کبھی اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے یوٹیوب کا دور ہے، میں نے اور جگہ پر پڑھا ہے تو آپ اس کو وہاں سن سکتے ہیں، لیکن آج پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ 5 تن پاک ہے، یہ 5 تن ہے، ایک تن تو رسول اللہ کا ہے وہ سید المعصومین ہے، ایک تن مولا علی کا ہے وہ سید الاولیاء ہے، ایک تن سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک بات میں یہاں عرض کروں، اپنے علماء بیٹھے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہوگی تو اصلاح کریں گے، کائنات میں کوئی بچہ اس کا مرتبہ اپنی ماں سے بڑا نہیں ہوتا ہے نا، یہی دستور ہے، کائنات میں کوئی بچہ اس کا مرتبہ اپنی ماں سے بڑا نہیں ہوتا، ہر ایک کی جنت کہاں ہے؟ الجنتو تحت اقدام الامہاتکم، کے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن سیدہ فاطمہ اتنی بڑی خاتون ہے، اتنی عظیم خاتون ہے جن کی ماں سے اللہ نے ان کا مرتبہ بلند فرمایا۔ غور کریے گا، اس سے بڑا جملہ میں سیدہ کی منقبت میں نہیں کہہ سکتا، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے گا وہ چپ نہیں رہے گا، وہ اپنی زبان سے جھوم کر کے کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ اندازہ فرمائیں ہر بچہ اپنی ماں سے جو ہے وہ مرتبے میں چھوٹا ہوتا ہے، اور ماں کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کائنات میں سیدہ فاطمہ وہ ہستی کا نام ہے کہ اللہ نے، یہ میں غیر انبیاء میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے سیدہ فاطمہ کے مرتبے کو ان کی ماں کے مرتبے سے بلند فرمایا ہے۔ ذرا غور کریں یہ خاندان کون سا خاندان ہے، یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی بیوی ہے، اور حضور کی بیویوں میں وہ بیوی ہے کہ اللہ ان کو عرش سے سلام نازل کرتا ہے۔ کسی عورت کو اللہ نے عرش سے سلام نہیں بھیجا، جس کو عرش سے سلام آیا وہ صرف میرے نبی کی پہلی بیوی، پہلی زوجہ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ جس پر عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجہ ہے، اور اس خدیجہ سے جس کا مرتبہ بڑا ہے ان کی
بڑی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے. حضرت خدیجہ کو بھی رسول اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا تو سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے ڈائریکٹ نہیں. سیدہ پیدا ہوئی تو اس کے بعد سے سیدہ کو لگاتی تھی کہ آپ اپنے ابا سے مجھے مانگ کر کے دیں. اللہ اکبر. یہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا. تو جو 5 تن ہے اس میں ایک رسول اللہ ہے سید العالمین. ان کی تو شان نرالی. کیا کہے بات از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اس سے بڑھ کر کوئی کیا کہہ سکتا ہے. مولا علی اللہ اکبر سید السادات ہے, سید الاولیاء ہے, سید العرب ہے. اور پھر آپ کی زوجہ اور رسول اللہ کے شہزادی سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ ہیں, اور سیدنا امام حسن امام حسین, انہیں 5 تن کہتے ہیں. اب میں بہت روایت نہیں پڑھتا, صرف ایک روایت پڑھ کے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں یہ مولانا جمیل صاحب کا خاص ہے, یہ حافظ اکرم کا خاص ہے, یہ سید صاحب کا خاص ہے, یہ شیخ الاسلام کا خاص ہے, یہ تاج الشریعہ کا خاص ہے, یہ غوث پاک کا خاص ہے, یہ غریب نواز کا خاص ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی خاص آدمی کے سے اپنا تعلق بنا لو. جس کا خاص ہے وہاں تو پھر اپنے کام نکل ہی جائیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیونکہ خاص تک پہنچ گئے اب کام رکنے والا نہیں. صحیح ہے. اللہ کا بھی کوئی خاص ہے, اللہ کا سب تو اللہ ہی کہ, لیکن اللہ کا کوئی خاص ہے. اور جو اللہ کا خاص ہے وہ ایک ہی ہے. جو اللہ کا خاص ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ. یہ کون ہے؟ اللہ کے خاص ہے. یہ اللہ کے ایسے خاص ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بگڑی بنتی ہے تو انہی کی وجہ سے بنتی ہے. آدم علیہ السلام کی بگڑی بنتی تو بھی انہی کی وجہ سے بنتی ہے. یعنی خاص پر توجہ ہوتی ہے تو پھر خاص سے جتنے جڑتے چلے جائیں گے سب کا بیڑا پار ہوگا. اللہ تیرا خاص کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کیونکہ تو نے بتا دیا عبدہ, یہ میرا خاص ہے. عبدہ ہی بتا رہا ہے کیونکہ سب عبد ہیں اور تنہا حضور عبدہ ہے. اور ایسے خاص ہے کہ حضرت موسیٰ 40 دن تک کے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے اور راتوں کو جاگ کر اللہ کے یہاں جاتے, طور پر کہتے مجھے دکھا. اللہ کہتا ہے میں نہیں دکھاتا, لن ترانی. 40 دن تک وہ جاتے, روزے رکھتے, نمازیں پڑھتے اور کہتے تو مجھے دکھا, اپنے آپ کو دکھا. تو اللہ منع کرتا ہے لن ترانی, ہم تمہیں نہیں دکھاتے اپنے آپ کو. اور حضور علیہ السلام 40 دن تک کا روزہ نہیں رکھتے, راتوں کو جاگتے نہیں, ہر رات جاگتے ہیں اور حضور سو جاتے ہیں. دیکھو موسیٰ جاگ کر کہتے مجھے دکھا, اللہ منع کر دیتا ہے. اور حضور اتنے خاص ہے کہ حضور سوتے ہیں تو اللہ جبریل کو دیکھتا ہے کہ جاؤ دولہا بنا کر کے لا کہ میں اپنا آپ اس کو دکھاؤں. سبحان اللہ. حضور اتنے خاص ہیں, حضور اتنے خاص ہیں. اللہ اکبر, اتنے خاص ہے. اللہ کے خاص کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو کہاں پہنچنا ہوگا؟ اگر بول سکتے ہو تو بول دو, نہیں کوئی بات نہیں ہے. جیسے آپ آئے حضور کی خوشی کے لیے, میں بھی تو حضور کی خوشی کے لیے آیا. تو جب میں اتنا بول سکتا ہوں تو آپ نہیں بول سکتے. بولو بھائی اللہ کا خاص کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ تک پہنچنا ہے تو کس تک پہنچنا پڑے گا؟ حضور تک. لیکن حضور کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں نا, ان تک پہنچنے کے لیے بھی ان کا بھی کوئی خاص ڈھونڈنا پڑے گا. سبحان اللہ. خاص تک جانا ہے نا. اب خاص لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. اللہ کا خاص کون؟ حضور. اللہ دکھتا نہیں, سنائی نہیں دیتا, سمجھ میں نہیں آتا, زبان میں نہیں آتا, بیان میں نہیں آتا, تصور میں نہیں آتا, تخیل میں نہیں آتا. جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں, جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں, جو زبان میں آئے وہ خدا نہیں, جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں. خدا تو نہ سمجھ میں آتا ہے نہ بیان, تو اللہ اس نے بھیجا یہ میرا خاص ہے. اس کی خوبصورتی کو دیکھو, سمجھو کہ میں کیسا حسن والا ہوں, کیونکہ یہ میرا خاص ہے. اور حضور کتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے حضور علیہ السلام. پہلی بار جو دیکھتا تھا دور سے ڈر جاتا تھا, قریب آتا تھا تو اتنا پیار دیتے تھے کہ حضور ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا.
اب اگر اس پہ بات ہو تو یہ بہت لمبا عنوان ہے، لیکن یہاں تو بات پھر کہیں کہ کہیں جائے گی ان کی۔ یوسف علیہ السلام، بس اتنا بتاؤں حضور کتنے خوبصورت۔ یوسف علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق سے نیچے اترتا دکھتا تھا، پانی پیتے تھے تو پانی کا گھونٹ نیچے اترتے دکھتا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور آپ زیادہ خوبصورت ہے کہ یوسف؟ تو کہا یوسف کو تو میرے حسن کا ایک حصہ ملا تھا، صرف ایک حصہ۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ جس کا پانی اور کھانا اترتے نظر آتا تھا وہ ایک حصہ تھا، جو ایک حصے کا عالم یہ ہو تو 99%۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے نا، بلکہ یہ کہتے یہ ایک حصہ ہے وہ حسن مکمل ہے۔ بلکہ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں حسن کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حضور بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے دیکھنے آتے تھے، اتنے خوبصورت تھے حضور علیہ السلام۔ وہ ایک روایت یہ بھی ہے بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ جبریل ایک بار میں تیرا حسن دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ جبریل آتے تھے، ابھی میں آگے بیان کروں گا، انسانی شکل میں، اصلی شکل میں نہیں آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، کیونکہ جبریل ایک پر کھولتے ہیں نا تو پوری دنیا چھپ جاتی ہے اس میں، تو اپنی اصلی شکل میں کیا آئیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام سے ایک دن حضور نے کہا تیری اصلی شکل مجھے دکھا۔ کہ یا رسول اللہ آپ ایک کام کریں، رات کو آپ بقی کے قبرستان میں آنا، جو جنت البقی ہے اس کے قبرستان میں آنا، میں اللہ کی اجازت سے اپنے آپ کو دکھاؤں گا، اپنی اصلی شکل آپ کو دکھاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام رات کو گئے اور جانے کے بعد جبریل نے اپنے پر کھولے، اور پر کھولنے کے بعد اپنی اصلی شکل حضور کو دکھائی۔ حضور نے دیکھا مسکرائے۔ اب جبریل نے دیکھا کہ بھئی میں نے تو اپنی اصلی شکل دکھا دی، تو رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں ہے نا۔ حضور اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں ہے، اگر حضور اپنی اصلی شکل میں آتے تو دنیا ہی نہیں رہتی۔ تو حضور پردے میں ہے، بشریت کے پردے میں ہے، حضور نے بشر کا پردہ اوڑھ کر کے، ورنہ حقیقت حضور کی کچھ اور ہے۔ آقا نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حقیقت جو تھی اس پہ بشر کا لباس پہنا ہے، اور لباس بشریت یہاں پہ حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حقیقت کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا بھائی۔ چاند کے ٹکڑے کرنا یہ بشر کا کام ہے، سورج کو پلٹانا یہ بشر کا کام، اگر بشر کا کام ہے تو کرو، آپ بھی کرو نا، آپ بھی تو بشر ہو، آپ بھی بشر ہو، لیکن آپ کی حقیقت بشریت ہے، لیکن رسول اللہ کا لباس بشریت کا ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت تو جبریل کو بھی نہیں پتا، حقیقت تو نبیوں کو بھی نہیں پتا، حقیقت تو ابو بکر صدیق کو بھی نہیں پتا، حقیقت تو فاروق اعظم کو بھی نہیں، کسی کو پتا نہیں ہے حقیقت مصطفیٰ۔ حضور سے لباس بشر میں تو حضرت جبریل نے کہا حضور میں نے تو اپنا اصلی دکھا دیا، اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی تو پردے میں ہو، آپ بھی حجاب اٹھائیے اور اپنی اصلی شکل دکھائیے۔ سرکار نے فرمایا جبریل تو دیکھ نہیں سکتا، تو نہیں دیکھ سکے گا، اندازہ کرے جس کو جبریل نہ دیکھ سکے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، جس کی حقیقت پر نگاہ جبریل نہ دیکھ سکے اللہ اکبر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ امام اہل سنت نے بھی کہا تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محراب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، انہی کی بو مائے ہے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اللہ کے خاص بندے، سب سے زیادہ خاص اللہ کا ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور تک پہنچو، اب حضور تک پہنچنا ہے تو حضور سے پوچھو بھئی حضور آپ کے بھی کوئی خاص ہے یا رسول اللہ آپ کے بھی کوئی خاص، آپ اپنے خاص لوگ بتائیں تاکہ ہم ان تک پہنچے تو ہمارا کام بنے۔ اب سنو حضور کے خاص لوگ، حضور کے خاص لوگ کون ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حوالہ یاد رکھنا، جا کے چیک کرنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بار بار آپ آیت تطہیر سنتے ہیں، الحمدللہ یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی بتا دوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن حضور کے گھر میں قیمہ پکا ہوا تھا اور سب لوگ قیمہ کھا رہے ہیں۔ قیمہ سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پکایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور دسترخوان لگا تھا، سب بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ اس وقت حضور پر آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضور علیہ السلام کی آیت نازل ہوئی اور سرکار نے علی ادھر آؤ اپنے پاس بٹھایا، سیدہ کو کہا فاطمہ ادھر آؤ اپنے پاس بٹھایا، اور امام حسن اور امام حسین دونوں کو گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کر کہ کالے رنگ کی چادر تھی، یمنی چادر تھی۔ بعض لوگوں نے کہا وہ خیبر سے بنی ہوئی تھی، بعض نے کہا یمن کی تھی، جہاں بھی تھی کالے رنگ کی چادر تھی۔ حضور کو سیاہ رنگ کی چادر بہت پسند تھی، تو کالے رنگ کی چادر حضور نے اپنے اوپر ڈال لیا اور پانچوں کو چھپا لیا اپنے آپ۔ یہ منظر سیدہ ام سلمہ دیکھ رہی تھی، یہ بیان کرنے والی ام سلمہ ہے۔ جو چادر میں آئے نا ان کو آل ابا کہتے ہیں، اور اس حدیث کو حدیث کسا کہتے ہیں۔ حدیث کا نام حدیث کسا، اور حدیث چادر کے اندر آنے والوں کو آل ابا۔ اللہ کے رسول ہیں مرکز، دائیں ہیں سیدہ، بائیں ہیں سید العرب، اور گود میں شہزادے۔ 5 تن اسی کو کہتے ہیں پنج تن۔ کیا کہتے ہیں؟ پنج تن۔ پھر اللہ کے رسول، اب چونکہ بات بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، آقا اللہ سے عرض کرتے اے اللہ، آیت اللہ نے نازل کی نا کہ نبی کی اہل بیت کو ہم پاک کریں گے، ہر رجس سے پاک کر دیں گے، بلکہ ہر رجس سے ہم نے پاک کر دیا۔ جب اہل بیت کو پاک کرنے کی بات آئی تو حضور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری اہل بیت ہیں کون؟ تو چونکہ ازواج اہل بیت میں ہیں، یہ تو کسی پہ چھپا ہوا نہیں تھا، آگے اور کون کون اہل بیت میں ہیں یہ بتانا تھا۔ سب کی بیویاں اس کی گھر والی ہوتی ہے، تو یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں جس کی عقل سلامت ہے۔ بیویاں گھر والی ہوتی ہے، یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن گھر والی بیویوں کے علاوہ اور اہل بیت میں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے چادر میں چھپایا، اور چادر میں چھپا کر اللہ سے عرض کرتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ کون؟ فاطمہ اہل بیت ہے، علی اہل بیت ہے، حسن اہل بیت ہے، حسین اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو ان کو ہر گندگی سے پاک کر دے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اشاروں میرے خاص لوگ ہیں، میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، حضور بتا رہے یہ خاص لوگ ہیں۔ پتہ چلا اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے خاص محمد رسول اللہ تک پہنچو، اور اگر ان تک پہنچنا ہے تو ان کے خاص علی و فاطمہ حسنین حسین کا نام پڑھنا ہے۔ تکبیر، حسن رسالت، حضرت علامہ امین القادری صاحب، حضور کہتے سبحان اللہ، حضور کہتے یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ حضور کہتے یہ میرے حضور کے خاص۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور کے خاص لوگوں کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے آپ مجھے بٹھاتے ہیں۔ حضور کے خاص لوگوں کا مرتبہ کیا ہے پتا؟ اب آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا پڑے گا تاکہ سر کے اوپر نہ جائے۔ دیکھو خاص لوگ تو بہت بڑے لوگ ہو گئے نا۔ حضور کے 11ویں نمبر کا بیٹا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں تجھ سے در، ڈائریکٹ تو نہیں۔ میں بہت لمبا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہارا ہی بیڑا پار ہے، میرا ہی بیڑا پار ہے۔ اہل بیت کی معرفت اگر مل گئی نا، بڑا کام بڑا ہو گیا۔ توجہ، بہنوں کی بھی بہت آسان کر کے میری عادت ہے سمجھانے کی، لیکن میں بہت آسان کر رہا ہوں، دھیان دینا۔ رسول اللہ کے کتنے نمبر کا بیٹا؟ 11ویں نمبر کا بیٹا، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے در، تو نہیں، تجھ سے در، در سے پھر سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت۔ سمجھ گئے؟ یعنی 11ویں نمبر کا جو نبی کا بیٹا ہے اس کی چوکھٹ، اور چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا، اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہوئی تو وہ اعلیٰ حضرت بن گئے۔
اس پر آپ کو کچھ ضرور بلند آواز سے کہنا چاہیے. توجہ ہے, توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں آپ, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. علماء سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ اکبر. غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے سے اگر بریلی کے عالم کو نسبت ہو جائے تو وہ کیا بنتے؟ حضرت نہیں, حضرت نہیں, اعلیٰ حضرت. اور ایسا اعلیٰ حضرت کہ جس کا نام سنیت کی پہچان بن جائے, جس کا نام اہل حق کی پہچان بن جائے, جو عاشق نہیں عشق و محبت کا امام بن جائے, کس بنیاد پر 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف بن جائے, 108 علوم و فنون کا ماہر بن جائے, بعض علم تو اس کو خود سے آ جائے, کسی کے پاس سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں. ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, توجہ کرنا, ضائع مت ہونے دینا. اللہ کرے آپ سمجھ سکیں مقام حسین کو, مقام حسن کو, مقام علی کو, مقام سیدہ کو. اللہ اکبر. غوث پاک 11ویں نمبر کا بیٹا ان کی چوکھٹ پر بیٹھے. میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, مجھے 1857 والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. توجہ, اللہ اکبر. مجھے یہ پتا ہے 1857 کے بعد کے لوگ جن کو انگریزوں نے پیدا کیا وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. یہ کتے کی کیا بات, ہم نے کہا کتے کی بات اہل عشق سمجھتے ہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. عشق کیا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ محبوب کے در پہ بیٹھنے والے کتے کی شان کیا ہوتی ہے. ہاں تمہیں نہیں پتا, یہ تو بریلی کے احمد رضا کو پتا ہے. اسی لیے وہ کہتے تجھ سے در سے سز اور سب سے مجھ کو نسبت. غوث پاک کی چوکھٹ پہ, گھر کے اندر نہیں, چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے سے اگر بریلی شریف میں رہنے والے عالم کو نسبت ہو جائے تو وہ کیا بن جاتے؟ نمبر 1 اعلیٰ حضرت. ان کا نام سنیت کی نشانی, ان کا نام سنیت کی پہچان. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد. کہتے ہیں بہت سے علم میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا, غوث پاک کی غلامی نے مجھے سکھا دیے. یہ علوم مجھے آ گئے, سنہری جالیوں سے نصیب ہو گئے, غوث پاک سے عطا ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں, جب غوث اعظم کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے سے نسبت حاصل کر لی جائے تو یہ مقام کسی کو مل جاتا ہے کہ اس کے مرتبے تک اس کے دور کے عالم بھی پہنچ نہیں پاتے. جب عبد القادر جیلانی کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کی یہ شان و سختی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان احمد کے گلی کے کتے کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کتے کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کتے کی شان کا عالم کیا ہوگا, وہ بھی بتا دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر کتے کو روٹی دی جاتی ہے, جی ہر کتے کو روٹی دی جاتی ہے. فکر رضا میں نبی کے در کے کتے کو روٹی نہیں دی جا سکتی. سبحان اللہ. نہیں سمجھا, اللہ کرے نہ سمجھو کیونکہ بات ہی بڑی ہو رہی ہے. ہر کتے کو کیا دی جاتی ہے؟ بولے بھائی, بولو بھائی کیا دی جاتی ہے؟ لیکن جو نبی کے گلی کا کتا اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ روٹی. تو کیا دینا؟ تو اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا. نبی کی گلی کے کتے کو روٹی نہیں دینا, کیا دینا؟ اپنا دل نکال کے دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دل پھینک کے نہیں دینا, کتے کو چیک روٹی پھینک کے دی جاتی ہے. نبی کی گلی کے کتے کو روٹی نہیں دینا, پہلے تو دل دینا. لکھا اگر دے سکتے تو دینا. عشق والوں کی بات ہوتی ہے نا, کیا دینا؟ دل دے, پا رہے دل. اور لیکن ان کو پھینک کے نہیں دینا, تحفے میں دے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا؟ او بہت نیچے سے میں آیا ہوں, غور کر لے, جملہ سن لے, بات آگے ختم ہوتی ہے بڑھتی ہے. یہ عنوان یہی ختم ہو کے آگے بڑھتا ہے. توجہ, جب توجہ دھیان سے, جب غوث اعظم کے کتے کی گلی کے, انہوں نے تو کوئی کتا نہیں پالا تھا, ان کے گلی کے کتے کی امام احمد رضا کے نزدیک یہ مقام ہے تو رسول اللہ کے, توجہ, رسول اللہ کے گلی کے کتے کی شان کیا ہوگی سمجھ گئے؟ کہتے پا رہے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے منہ سے اس کی جان پیاری وہاں. اب مجھے بتائیں, جب غوث پاک کی گلی کے کتے کی نسبت کا یہ احترام ہے تو رسول اللہ کے گلی
یہ عام لوگوں کی شان ہے، نبی کے گھر میں رہتے ہیں سلمان و اہل بیت بہانا، تو یہ نبی کی اہل بیت کے عام ہے سلمان فارسی۔ توجہ کریں، گلی کے لیے عرش میں تھا، جب گلی کا یہ عالم تو گھر کا عالم کیا ہے؟ گھر کا عالم بھی بتا دوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ابھی میں مسئلہ کے حالت کے سوا میرے پاس ہے کیا بات کرنی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے در کا دربار جبریل اعظم، تیرے در کا دربار جبریل اعظم، تیرے در کا دربار جبریل اعظم، تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے، نبی کے گھر پہ جو دربار کھڑا ہے اسے بلبل سدرہ جبریل امین کہتے ہیں۔ میں افضلیت میں سے فضائل پڑھ رہا ہوں، سن لے، نبی کی گلی کے لیے عرش پہ چین ہے، نبی کے گھر کی یہ شان ہے۔ جب گھر ایسا ہے تو گھر والے کیسے ہوں گے، اور جب گھر والے ایسے ہیں تو ان گھر والوں میں جو نبی کے خاص لوگ نہیں ہیں، چار لوگ نہیں ہوئے، مقام کا کون بیا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ اندازہ ہے، اندازہ ہے، اندازہ ہے۔ اور اب یہ پانچوں میں سے جو یہ سب چار حضور کے خاص، ایک اللہ کے خاص حضور کے خاص یہ چار، اور ان پانچوں کا جو خاص ہے سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، پانچوں کا جو خاص ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس کو حسین بادشاہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھے، لوگ کہتے ہیں حسین کی عظمت اتنی کیوں بیان ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ خاص کے خاص کا خاص خاص ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن کا پانچواں عدد جو پورا کرتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور وہ حسین ابن علی ہے ہی بے مثال۔ اب سنیے امام حسین کیسے کہتے ہیں۔ پہلی بات، پیدا ہوئے تو بھی کرامت ظاہر کی۔ اب سنیں آپ، یہ پیدا ہونا بھی کرامت ہے ان کی۔ کیسی کرامت ہے؟ حیات کے پردے میں کہوں گا کرامت ہے، لیکن ہمارے یہاں ممبر کا بڑا تقدس لے حیا کیا ہے۔ امام حسن کی پیدائش، دھیان سے سننا، امام حسن کی پیدائش، امام حسن کی پیدائش کے ٹھیک 50 دن کے بعد امام حسین ماں کے پیٹ پہ آ گئے۔ ٹھیک کتنے دن کے بعد؟ 50 دن کے بعد، یعنی 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے ماں کے شکم میں آ گیا۔ پہلی بات تو یاد رکھنا، کوئی بچہ پہلے بچے کے 50 دن پیدا ہونے کے 50 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہو، کیونکہ وہ پوزیشن ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ لیکن سیدہ فاطمہ عورتوں کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہاں جملہ سمجھ لیں، ہاں عورتوں کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ناپاکی کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن نبی کی شہزادی وہ ہے کہ ظہر کی نماز کے قریب یا بعد نماز ظہر 15 رمضان شریف کو امام حسن کو جنم دیتی ہے، اور عصر کی نماز آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ ناپاکی ان کے یہاں ہے نا، ناپاکی ان کے یہاں جو خون سے پیدا ہوئے، یہ نوری لوگ ہیں، یہاں ناپاکی نہیں ہے۔ امام حسین کی ماں کیسی؟ جا کر کے سائنس کے ضابطے پڑھنا اور گھر میں جا کر کے پہلے سوچنا کہ میں نے کیا کہا۔ ظہر کی نماز کے بعد بیٹے کو جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ کوئی عورت کبھی نہ کر سکی، نہ کبھی کر سکے گی۔ جو عورت بھی ماں بنی ہے کبھی نہیں کر سکتی، یہ کیونکہ یہ مسئلہ مائک پہ سمجھانے کا ہی نہیں، اور یہ بات کھولنے کی نہیں ہے، لیکن آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، بات سمجھتے ہیں۔ ماں ایسی کہ بچے کی پیدائش اس کو نماز سے نہ روک سکے۔ توجہ، جملہ بہت اور بڑا کہ محفل بڑی ہے، محفل اس بادشاہ کی، حسین بادشاہ کی، جس کا گھرانے بے مثال ہے۔ ماں کو بچے کی پیدائش نماز سے نہیں روک سکتی۔ ماں اتنی پوتر اور پاکیزہ ہے کہ بچے کی ولادت ماں کو نماز سے نہیں روک سکی، اور باپ اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ جنابت کی حالت مسجد نبوی سے علی کو روک نہ سکی۔ نبی نے فرمایا خبردار کوئی بھی جنابت کی حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، سب کے دروازے بند کر دو۔ حالت جنابت میں اگر کوئی مسجد میں آئے گا تو وہ صرف 2 لوگ ہیں، یا تو اللہ کے نبی آ سکتے ہیں یا تو علی بن ابی طالب آ سکتے ہیں۔
ماں کو بچے کی ولادت نماز سے نہیں روکتی اور باپ کو جنابت مسجد سے نہیں روکتی۔ یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، غور کر لینا۔ جنابت کی حالت میں مفتی اعظم، محدث اعظم، مفسر اعظم، متقی اعظم، عالم، محدث، خطیب، ادیب، ولی، کتب، ابدال، حتیٰ کہ صحابی کو بھی حالت جنابت میں مسجد میں آنے، مسجد نبوی نہیں، کسی بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ مسجد نبی میں کون، لیکن نبی نے ہونا، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ افضلیت نہیں پڑھا، فضائل پڑھا۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، آقا دو ہی لوگ آ سکتے ہیں جنابت میں، ایک تو اللہ کا نبی آئے گا اور ایک تو ولیوں کا سردار علی ابن ابی طالب آئے گا۔ اب یہ کہہ دو پھر کہ ناپاکی میں مسجد میں آنے کی اجازت ہے، یا پھر یہ کہہ دو جیسی تم ناپاکی سمجھ رہے ہو ویسی ناپاکی وہاں آتی ہی نہیں، سبحان اللہ۔ ویسی ناپاکی وہاں آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رجس سے پاک ہو گئے، ان کے اپنے احکام اپنی جگہ ہے۔ لیکن جس کو تم جو نام دے رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو، وہ بات الگ ہے۔ میں ان کی جنابت پر غسل کر جنابت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، احکام حج کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جیسی تمہیں آتی ہے ویسی وہاں نہیں آتی۔ اب وہ کیفیت کیا ہے وہ بیٹھو تو سمجھا سکے، ایسے نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہ ہے وہ پاکیزہ گھرانہ، اور اس پنجتن کا جو پانچواں چراغ ہے، ان پانچوں کا جو خاص ہے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ماں کے شکم میں بڑے بھائی کے 50 دن کے بعد آئے۔ نمبر ایک، پہلی کرامت۔ دوسری کرامت قدرت اللہ کی کرامت امام حسین۔ دوسری کرامت صرف 6 مہینے میں پیدا ہو گئے۔ 6 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں بچتا، کم سے کم بچے کی زندہ رہنے کے لیے 7 مہینے کی، اور 7 میں بھی جو پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، وہ ہاں تھالی کے بیگن کی طرح، کبھی جیے گا کہ مرے گا، جیے گا کہ یہ حال اس کا ہوتا ہے۔ ہڈیاں پسلیاں بالکل باریک باریک ہوتی ہے، دوا خانے میں اکثر لے جانا پڑتا ہے، پڑا تجربات ہے۔ ہم لوگ تو گراؤنڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، پبلک لیول کے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ سعادت ہمارے یہاں بار بار بھی نصیب ہوئی۔ حسین بادشاہ کے صدقے میں اللہ نے بہت نوازا، ہمارے گھر بھی بچے ہیں، ہاں ان کے صدقے میں، ان کی خیرات، پنجتن کی خیرات، خلفائے راشدین کی خیرات، غوث و خواجہ کی خیرات، تو جن کے گھر میں بچے رہتے ہیں انہیں تجربہ تو رہتا ہے۔ 7 مہینے کے بچے بھی پیدا ہوں گے نا تو وہ بیچارے بڑے کمزور سے ہوں گے، نہ چھوٹے سے ہوں گے، دبلے سے ہوں گے، اور کبھی یہ جی رہے ہیں کبھی مر رہے، یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن 6 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ 2 ہی بچے ہیں جو 2 ہی ہستی ہے، بچے نہیں 2 ہستی ہے جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور حیات رہے۔ ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علی جدہ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسین 6 مہینے کے پیدا ہوئے، اور 3 روایتیں ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 شعبان، کچھ لوگ کہتے ہیں 4، کچھ لوگ کہتے ہیں 5۔ اہل سنت کی کثرت لوگ کہتے ہیں 4 یا 5 شعبان۔ ہجری کا 4تھا سال تھا، اور 4 یا 5 شعبان کو آپ کی ولادت تھی۔ اب ولادت پر تیسری بات سنیں، 2 باتیں تو کر دی۔ حسین بادشاہ ولادت ہوئی، ان کی ولادت ہوئی فجر کے وقت۔ امام حسین کی ولادت شعبان کے مہینے میں کب ہوئی؟ فجر کے صبح صبح۔ وہاں بھی نانا کی سنت ہے، حضور کی ولادت طیبہ بھی فجر کے وقت ہے، نانا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیٹ قبلے کی طرف کر دیتے تھے، اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بہت باتیں ہوتی تھی، کسی نے خواب دیکھا تو اس کا خواب کی تعبیر بیان کر دیتے، کوئی واقعہ ہوتا قصہ لوگ اپنے اپنے بیان کرتے، بہت کرم ہوتا سب پر۔ لیکن جیسے 4 شعبان تھی، 4 ہجری، حضور علیہ السلام نے فجر پڑھائی۔ آج نہیں بیٹھے صحابہ کے ساتھ، آقا نے علی چلو چلو جلدی چلو، علی چلو۔ مولا علی حضور کے ساتھ ہو گئے، اور مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جلدی کہاں، ہاں تمہارے گھر میرا بیٹا ہے، تمہارے گھر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ علی کے گھر میں علی کی صلب سے نبی کا بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے آل فاطمہ کی۔ آقا فرماتے سب کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی گئی، ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی گئی، لیکن میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا، ہوں گے علی سے کہلائیں گے میری اولاد۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا کے گھر جو علی کی اولاد پیدا ہوگی وہ
میری اولاد ہوگی. اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ابناءنا و ابناءکم. اللہ اکبر. کہا علی تمہارے گھر میرا بیٹا پیدا ہوا, ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولا علی کو لے کر چلے. اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور کہاں جا رہے جلدی میں, وہ عاشق تھے. حضور کے پیچھے پیچھے سب صحابہ, وہ جو صحابہ کرام تھے سب حضور کے پیچھے پیچھے. سرکار گئے اور کہا علی تم دروازے پہ کھڑے رہو, کسی کو اندر مت آنے دینا, میں اندر جاتا ہوں. اور پھر اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے اور مولا علی سے کہا رکو. جب سب آ گئے تو مولا علی نے کہا یہیں ٹھہرو. حضور اندر تشریف لے گئے ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ حضور ہمارے سے رکے نہیں, بات نہیں کی. حضور جلدی میں گئے. کہا ایسا ہوا کہ ہمارے گھر بیٹے کی پیدائش بھی ہے, دوسرا بیٹا آیا ہے. اور حضور علیہ السلام اسی کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. اب حضور نے اندر جو بھی کیا وہ اب میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے سن لیں. حضور باہر آئے تو علی مرتضیٰ بات کر رہے تھے صحابہ سے. تو کہا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں. ہاں ذرا یہ حسین بادشاہ کی شان سنیے. کیا ہے حسین بادشاہ, میرے بادشاہ کی شان کیا ہے, میرے مرشد کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے مولا علی؟ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پہ کس لیے؟ مبارکباد دینے کے لیے, رسول اللہ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ کریں کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو, وزیر مبارکباد دیتا ہے, امیر مبارکباد دیتا ہے, مولوی مولانا مبارکباد دیتے ہیں, پیر و مرشد مبارکباد دیتے ہیں. حسین بادشاہ تمہاری پیدائش پہ فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. کس کو؟ خاتم الانبیاء کو. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی. حضور علیہ السلام گھر کے باہر آئے. جب گھر کے باہر آئے تو اس وقت سرکار سے صحابہ نے کہا حضور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پہ مبارک دینے کے لیے. کہا ہاں لیکن علی تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضور وہ جب جا رہے تھے مبارکباد دینے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم 4 لاکھ سے زیادہ ہیں جو مبارکباد دینے آئے ہیں. کہا علی اللہ نے تجھے عقل کامل عطا کی ہے. پھر صحابہ سے کہا یہ جو تم نے سنا 4 لاکھ سے زیادہ, اس سے اور حیرت کی بات میں تمہیں بتاؤں. اب میرے آقا اس سے حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں. میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ پہلے دن پیدا ہوئے, شان کیا ہے میرے بادشاہ کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو, جب یہ آئے نا فرشتے مبارکباد دینے کے لیے فرشتے آئے نا تو اس میں جبریل بھی تھے. اور جبریل کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی چھین کر, اس کے پر چھین کر اس کو کوئے کاف میں ڈال دیا تھا. کوئے کاف میں ڈالا تھا اور وہ اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے جو بھی لغزش ہو گئی وہ معاف کر دے. لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. تو جب جبریل نے مجھے بتایا کہ جب مبارکباد دینے کے لیے, حسین کی مبارکباد دینے کے لیے ہم آ رہے تھے تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو. اس کا نام جو ہے وہ تاریخ میں آیا پطرس نام کا وہ فرشتہ تھا. تو پطرس کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ میں. کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے آخری نبی کے گھر دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, فاطمہ نبی کی شہزادی کو شہزادہ پیدا ہوا ہے, ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو پطرس نے کہا ارے خوشی کا موقع ہے, مجھے بھی لے کر چلو, میرا بھی کام بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. تو حضرت جبریل اور فرشتے اس کو ساتھ لائے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے میرے بالوں پر چھین کر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے میری ڈیوٹی چھین کر جو ہے وہ مجھے کوئی کاف میں ڈال دیا تھا. یہ فرشتے مجھے لے کر آئے. حضور آج آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, خوشی کا موقع ہے, مجھ پر کرم کر دیجئے, اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ میرا کام بن جائے, مجھے ڈیوٹی مل جائے. جو میرے بالوں پر چھین کر کے مجھے کوئی کاف میں ڈال دیا گیا ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے بہت دعائیں کی, کوئی جواب نہیں آیا. حضور آپ کرم فرما دیں. تو میرے آقا کہتے میں نے کہا اللہ اس پہ کرم کی نظر کر دے, آج خوشی کا موقع ہے. تو اللہ نے فرمایا جس کپڑے میں آپ نے حسین کو لپٹا ہے نا وہ کپڑا نکالیے اور کپڑا نکال کر اس فرشتے کو ٹچ کر دیجئے. تو جیسے ہی میں نے ٹچ کیا حسین کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کو, اللہ نے اس کو واپس بالوں پر عطا فرما دیا, فطرت کی بگڑی بنا دی. مسلمانوں بتاؤ پہلے دن کا چند گھنٹے کا حسین بادشاہ کیسا شان والا ہے میرے بھائی کہ ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا فرشتے کو لگا دیا جائے تو اللہ اس کو بالوں پر عطا فرما دیتا ہے. جب بچپن کا حسین ایسا ہے تو کربلا میں 56 کے حسین سبحان اللہ
یہ بادشاہ حسین ہے، یہ بادشاہ حسین ہے۔ اب آگے کی سنیے اگر سن سکتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو گود میں نے باہر کی بات بتا دی اس لیے کہ وہ بات پیش کرنا تھا۔ یہ بگڑی بنانے والے لوگ ہیں، ان سے جڑ کر تو دیکھو، ان سے قریب آ کر تو دیکھو۔ یہ زمین کے اوپر بھی تمہیں بادشاہ بنائیں گے، زمین کے اندر بھی تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ ہاں اگر دنیا میں جینے کا مزہ لینا ہے، اگر دنیا کو انجوائے کرنا ہے، دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے، ان کے وفادار بن کے دیکھو۔ ارے اصحاب کہف کا وفادار کتا بنا تو وہ کتے کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اگر ہم نبی کے خاص لوگ سے وفادار بن جائے تو ہمارے ڈنکے نہیں بجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمانوں آؤ، ان سے دل سے وفا کرو، ان سے اپنی نسبتیں استوار کرو، بے دام غلام بنو ان کے۔ مگر ہاں پھر نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی صحابہ کی بغاوت نہ کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ یہ اپنے مسلک کی پہچان ہے، اس لیے کہ حالات سے ہم اتنے ٹوٹ چکے ہیں، اس قدر لوگ صحابہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں کہ ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے، یہ سبق یاد دلانا پڑتا ہے اور دلاتے رہیں گے چاہے کسی کو اچھا لگے کہ برا۔ اہل بیت کی بے دام غلامی کرو، غیر مشروط غلامی کرو، عشق اہل بیت میں ڈوب جاؤ، فنا ہو جاؤ، ٹوٹ کر محبت کرو، یہی سنیت اور اپنا مسلک ہے۔ لیکن ساتھ محبت اہل بیت کے نام پہ کسی بھی صحابی کو جس کے ساتھ بھی صحابیت کا ٹائٹل ہے کبھی ہلکے جملے سے یاد نہ کرنا، کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی ان کو ترچھی نظر سے نہ دیکھنا، اشارے کنائے میں بھی کبھی ان کی برائی نہ کرنا، ورنہ اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا۔ اب آگے کی سنیے، حضور علیہ السلام پہلے حضور علیہ السلام کے یہاں جو سیدنا مولا حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کو گود میں دیا گیا ان کی دادی، امام حسین کی دادی تھی ان کی گود میں، جن کا نام تھا ام الفضل۔ ام الفضل یہ امام حسین کی کون تھی؟ دادی لگتی تھی رشتے میں، کیونکہ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی تھی، اور حضرت عباس حضور کے چچا، حضور علیہ السلام کے بھی چچا تھے اور مولا علی کے بھی چچا تھے۔ تو چچا کی جو باپ کے چچا کی بیوی کیا لگے گی؟ دادی لگے گی۔ دادی ام الفضل کی گود میں پہلے دیا گیا، وہ بھی ایک خوبصورت بات ہے، وہ بھی سن لو۔ یہ پہلے ان کی گود میں کیوں دیا گیا؟ اصل میں ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ کے شکم میں بچہ تھا، یعنی امام حسین کی آمد ہو گئی تھی، تو ایک دن حضور کی یہ چچی ام الفضل سرکار ابد اقرار کی بارگاہ میں آئی اور رونے لگی، ڈر گئی، یا رسول اللہ، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ وہ چچی ہوا کیا؟ چچی بتاؤ۔ کہا حضور میں نے اتنا خطرناک خواب دیکھا آج کہ میں اب بیان نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ کہا چچی بیان کرو، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لوگوں نے میری گود میں ڈال دیا، اللہ خیر کرے، آپ کا جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، میرے گود میں ڈال دیا۔ کہا وہ چچی یہ برا خواب نہیں، یہ بہت مبارک خواب ہے۔ دیکھو خواب جو ہوتے ہیں نا، خواب جو ہوتے ہیں دکھتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں جی۔ خواب کیونکہ خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے، جیسے خواب میں کسی نے گھر خریدا تو پوچھو علماء سے کہ کیا ہوگا۔ گھر خریدنے کی دو تعبیر بیان ہے، یہ اس کو حتمی مت سمجھنا، خواب ایسا لکھا ہوا نہیں ہوتا، آدمی دیکھ کر خواب بیان ہوتا ہے۔ کسی نے خواب کی تعبیر رات کو بیان کی تو تعبیر کچھ اور، کسی نے خواب رات کو بیان کیا تو تعبیر کچھ اور ہوگی۔ خواب بیان کر رہا تھا، کتے پہ نظر پڑ گئی، تعبیر کچھ اور ہوگی۔ خواب بیان کر رہا تھا، درخت پہ نظر پڑ گئی، تعبیر کچھ اور ہوگی۔ خواب بیان کر رہا تھا، عالم پر نظر پڑ گئی، تعبیر کچھ اور ہوگی۔ خواب بیان کر رہا تھا، کسی شرابی فاسق پہ نظر پڑ گئی، تعبیر، یعنی خواب کوئی حتمی نہیں ہوتا کہ یہی تعبیر، نہیں اس کی تعبیر۔ اسی لیے خواب جاہلوں کو بتانے کی اجازت نہیں، خواب جاہل کو نہیں بتانا، خواب دشمن کو نہیں بتانا، خواب بیوی کو نہیں بتانا، خواب کسی عورت کو نہیں بتانا، خواب اس کو بتانا جو علم والا، نیک صالح، جو آپ کی خواب کی تعبیر بیان کرنا جانتا ہو، اور خواب بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جو خواب بیان نہیں کرتا اس کا خواب ایسے لٹکتا رہتا ہے جیسے پرندے کا پیر لٹکتا رہتا ہے ہوا میں۔ تو اس کی تعبیر یہ اب ابھی خواب کی تقریر ہو جائے گی تو کدھر جائے گی پھر بہرحال۔ تو خواب میں دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ، جیسے خواب میں دودھ پیا تو اس سے مراد علم ہوتا ہے، گھر خریدا تو اس سے مراد یا موت ہوتی ہے یا تو بیوی ہوتی ہے۔
تو ابھی میں یہ کہہ کر جاؤں گا تو بھی آپ دیکھیں گے کچھ تو آپ خود ہی خود کر لیں گے کہ ابھی تو یہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وہ یہ ایک علم ہے، یہ علم ہے، بہت گہرائی کا علم ہے۔ یہ وحی کا 16واں حصہ کبھی کسی حدیث میں کہا گیا، کسی حدیث میں 40واں حصہ کہا گیا، کسی حدیث میں 30واں حصہ کہا گیا، کسی حدیث میں 46واں حصہ کہا گیا، کسی حدیث میں 47واں حصہ کہا گیا۔ یہ علم ہے اور یہ سب کو نہیں ملتا، اور یہ خاص بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے بھی نہیں آتا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس آپ بیٹھتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اور پہلی بات تو یہ، جن کو آپ اللہ والا سمجھتے ہو تو اللہ والے ہو بھی تو پھر بات ہونا، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ جس کو چاہے دے، اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوازے، سے ظاہری باطنی علوم سے نوازے۔ تو ام الفضل سرکار کو خواب دکھا۔ خواب کیا تھا؟ حضور کا گوشت کا حصہ کاٹ کے ڈال دیا گیا، کہاں؟ ام الفضل کی گود میں۔ اللہ خیر کرے، یہ کہ حضور نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے چچی اماں۔ کہا کیا؟ کہا یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو گوشت کا لوٹڑا ہے نا، تو اس کو مجھ سے ایسی نسبت ہوگی جیسے انسان کو گوشت کے لوٹڑے سے نسبت، یعنی وہ مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، میرے جسم کا حصہ، میں یہ تعبیر ہے اس کی، اور پہلے تمہاری گود میں جائے گا۔ اب ام الفضل کی گود میں گئے امام حسین، حضور آئے، لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دو۔ حضور نے گود میں لیا۔ اس وقت حضرت امام حسین کو عورتوں نے زرد پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیا تھا، نکالو یہ پیلا کپڑا نکالو، سفید کپڑا لاؤ، اور سفید کپڑے میں حضور نے ان کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اللہ کے رسول نے خود ان کے کان میں اذان دی۔ حسن بادشاہ وہ ہے نا، ہاں یہ بہت جو عشق والے وہ سمجھتے ہیں حضور نے جو جانے نماز ہے اس نے اذان پڑھی ہے امام حسین کے کان میں، جانے نماز نے کان حسین میں اذان پڑھی ہے، حضور نے خود اذان دی، اقامت کہی۔ اور اس کے بعد جب گھٹی دینے کی بات آئی تو گھٹی کس سے دی جاتی ہے آپ جانتے ہیں؟ شہد سے دی جاتی ہے، لیکن امام حسین کو حضور نے شہد نہیں چٹایا، کیونکہ شہد کیا ہے بھائی، مکھی الٹی کرتی ہے نا شہد کی، اس سے شہد بنتا ہے، تو شہد کی مکھی یہ کڑوے کسیلے پھل پھول چوستی ہے، پھر وہ آ کر کے اپنے جچے میں الٹی کرتی ہے، وہ الٹی ہے، مکھی کی الٹی ہے جسے شہد کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ شفاء للناس، کہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفا موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میری نظروں سے گزری، جس کی صبح کا آغاز شہد سے ہوتا ہو، یعنی جو پہلی غذا شہد کھاتا ہو، انشاءاللہ بیماری کبھی اس کے قریب سے گزر کے نہیں جائے گی۔ اللہ کرے اصلی شہد آپ کو ملے تو کوشش کیجئے، یہ بھی بڑی چیز ہے کہ کوشش کیجئے کہ صبح کا آغاز شہد سے کیجئے۔ اسی طرح جس کو فالج ہو جاتا ہے نا، اس کو شہد پلانے سے شفا ہوتی ہے، شہد بڑی چیز ہے۔ بہرحال تو شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، پہلی غذا شہد، اور نیک لوگ چٹاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو شہد چٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ شہد تو دوسرے بچے چاٹتے ہیں نا، کیونکہ وہ مکھی کا اگال ہے، مکھی کی الٹی ہے۔ لیکن جب ان کا نانا ایسا کہ کھاری کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو کنویں میٹھی ہو جائے گا، بھائی کنویں میں شہد ڈال دو نا، 4 چھتے بھی ڈال دو تو کنواں کو یہ چھتے میٹھا نہیں کر سکتے۔ وہ شہد کی کیا مٹھاس ہوگی؟ میرے نبی کی زبان میں وہ مٹھاس تھی کہ لعاب ڈالا نا تو کھاری کنویں میٹھی، اور ایسے میٹھے ہوئے کہ 14 صدی گزر گئی ہے، آج بھی جن کنووں میں نبی نے لعاب ڈالا تھا وہ کنویں اب بھی میٹھے ہیں، اور اس کا پانی الگ ہے۔ جاؤ جا کر کے ان کنووں کو تلاش کرو مدینہ منورہ میں جن کے اندر رسول اللہ نے لعاب ڈالا تھا، اب بھی وہ کنووں کا پانی میٹھا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کنویں سوکھے ہوں تو ان کے اندر اگر نبی کا لعاب پڑ گیا تو اس لعاب سے کنویں پانی سے بھر گئے۔ اسی طرح میرے آقا نے قتادہ کی پنڈلی کو لگا دیا، ان کی پنڈلی اچھی ہو گئی۔ جابر کے گھر کے کھانے میں اپنا لعاب ڈال دیا تو پورا لشکر، پورا مدینہ وہ کھانا کھاتا رہا مگر کھانا ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! مولا علی کی آنکھ میں لعاب لگایا، ان کی آنکھوں کا دکھنا بند ہوا، آخری دم تک کبھی نہیں دکھی۔ یہ نبی کا لعاب ہے۔ اور میرے امام نبی کی شان یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ شربت نہ دے تیری رویت تو خیر سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں رسول اللہ نے لعاب تو بہت بچوں کو چٹایا، لیکن نبی نے جب جاری حسنین کریمین کی آئی تو آقا نے لعاب نہیں چٹایا، بلکہ امام حسین کو گود میں لیا، اپنے سینے
اور قریب کرنے کے بعد اپنی زبان نکال کے باہر امام حسین کے منہ میں دے دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حسین نے جب اپنے منہ میں نانا کی زبان لی تو ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے نبی نے پہلے دن اپنی زبان امام حسین کو، اور جب چوستے رہے امام حسین اس وقت تک رسول اللہ اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے رہے، یعنی پہلے ہی دن نبی نے اتنا بھر دیا کہ اب حسین کو کسی علم کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کسی خزانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے سینے کے خزانے سینے میں انڈیل رہے تھے۔ اب امام حسین زندگی گزر رہی ہے، 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی، 7 سال، رسول اللہ کے وصال تک 7 سال کے رہے۔ اب میں 7 سال تک کے حالات بیان کچھ کرتا ہوں، پھر آپ اللہ کرے، ٹائم پورا ہو رہا ہے لیکن جلدی جلدی کرتا ہوں۔ امام علی مقام علی جد علیہ السلام، بچپنا ہے، کبھی فاطمہ الزہرا کی گود ہے، کس کی گود ہے؟ کبھی فاطمہ الزہرا کی گود ہے، کبھی مولا علی کی گود ہے، کبھی رسول اللہ کی گود ہے۔ فاطمہ الزہرا کون ہے بھائی؟ کبھی سمجھا؟ جن کے مزار کے پاس غوث و خواجہ غلام بن کر کھڑے رہتے ہیں، یہ غوث اعظم کی غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز کی غریب پرور ہے۔ جہاں غریب نواز اور غوث پاک جیسے لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہوں، یہ ہے سیدہ فاطمہ۔ کیا ارے غریب نواز اور غوث پاک تو غلامانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بابا نے ان کی عزت بڑھانے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، 1-2 بار نہیں، جب جب سیدہ فاطمہ آتی تب میرے آقا اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ سیدہ کی شان۔ بہرحال اب امام حسین سیدہ کی گود میں، غور کریں سیدہ کی گود کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ کی گود، سیدہ لوری دے رہی ہے، لوری دے رہی ہے، اور جب سیدہ لوری دیتے دیتے تھک جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، وہ فرشتے جھولا دیتے ہیں۔ ہاں کیا بادشاہ حسین ہے، فرشتے جس کو دھولا دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک بات تو مجھے یہاں یاد آئی، تبری میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تبری کے حوالے سے ہمارے ایک عالم نے لکھا ہوا ہے، سنیے اس کو، امام تبری کے حوالے سے ہمارے ایک عالم نے لکھا ہوا ہے، کیا بات ہے امام حسین بادشاہ کی۔ اللہ کے رسول کے گھر جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے تو زیادہ تر ایک جوان تھے مدینہ منورہ میں، بہت خوبصورت جوان تھے، میرے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی، بہت خوبصورت تھے اور ایک قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو جبریل علیہ السلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو ان کی شکل میں آتے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، حضور پہچان لیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی کی شکل میں آئے، اکثر آتے تھے تو اس دن بھی آئے، اب آئے تو حضور کے ساتھ باتیں چل رہی تھی جبریل علیہ السلام کی۔ اب یہ امام حسین تھے 3 یا 4 سال کے، یہ آئے، اچھا حضور کے گھر میں آنے کے سب کو اجازت چاہیے، توجہ، حضور کے گھر میں آنے کے لیے سب کو، لیکن حسین بادشاہ کا حال یہ تھا، دوڑے بھاگے اور اندر، سیدھا دوڑ کر اندر اور چھلانگ لگائی بیٹھے نانا کی گود میں، یہ حال تھا حسین بادشاہ۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی لفاظی نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ حدیث دیکھیں، وہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے نبی کی بارگاہ، وہاں کوئی اونچی آواز نہیں کر سکتا، یہ خاص لوگ ہیں، وہاں چھلانگ لگا کے کود رہے ہیں، اور کود ہی نہیں رہے، بیٹھ گئے اور نانا کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، ادھر اسے انگلیاں ڈال کے کھیل رہے ہیں، اور حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ حسین بادشاہ ہے، اور لوگوں کا حال یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حسین بادشاہ۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حکم سے وہ جو ہے وہ ان کو مستثنی کر دیا گیا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ محبتوں کا عالم کیا تھا، ان کو کیا خصوصیت حاصل تھی۔ حضور کی داڑھی سے کھیلنا کوئی معمولی بات، وہاں کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ شہزادے حسن و حسین ہیں، اور رسول اللہ کی داڑھی سے کھیلا، صرف داڑھی سے نہیں کھیل رہے۔ میں تو یہ حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن ساتھ میں اور بھی ایڈ کر دوں، کبھی کھیلتے کھیلتے یہ بھی کہہ دیا کہ نانا ہمیں گھوڑا چاہیے، گھوڑا، بچے کچھ بھی مانگے، بچے تو کچھ بھی مانگتے ہیں نا، لیکن شہزادہ حسین نے کہا نانا مجھے گھوڑا چاہیے۔ سرکار نے ابھی آئے گا گھوڑا تمہارا، اب بتائیں نا، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کا بچہ کبھی کہتے کہ مجھے جو ہے وہ پلسر چاہیے، اب وہ بچہ 4 سال کا آپ کا اتنا سا بچہ، اس کو آپ پلسر کیسے دلائیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا،
ایک دن میرے چھوٹے سے بچے نے مجھے کہہ دیا ابا مجھے فراری چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے اس قابل تو ہو جاؤ پہلے, ہم اتنے سے بچے ہو ابھی تم. میں اس وقت تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا یہ فراری کیا بلا ہے. آج کل تو یہ بھی حال ہے. ہاں بچوں سے کچھ باتیں سیکھنی پڑتی ہے, یہ بھی حال ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کو پتا ہوتا. تو بہرحال تو ابھی ہمارے فاروق بھائی جو ہے ہمارے ساتھ مدینہ شریف تھے, چھوٹے بچے کا فون آیا, اس نے ایک کپڑے کی فرمائش کی. تو میں نے فاروق بھائی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بلا ہے. یہ بچے بھی بچے ہوتے ہیں, بہرحال بچے بچے ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ بچوں کو پیار نہ کریں گے تو وہ ماں باپ پھر ماں باپ نہیں ہے. اپنے بچوں کو پیار دو اور اپنے بچوں کے دوست تو تم پہلے خود بنو. ماں باپ جن بچوں کے دوست بنتے ہیں نا, وہ بچوں کو پھر غیروں سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کے دوست نہیں بن پا رہے ہیں. ہمارے بچے شرابی, جواری اور غیروں کے جو دوست بنتے ہیں نا, غلط صحبت میں جاتے ہیں. باپ سوچتا ہے کہ میرا منصب صرف ڈانٹنا ہے, ماں سوچتی ہے میرا منصب صرف ڈانٹنا. یہ ڈانٹنا واٹنا منصب نہیں ہے, پیار دینا منصب ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو پیار دیں, ڈانٹ کے آپ اتنا نہیں سدھار سکتے جتنا پیار سے سدھار سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیار نہیں کرتا, جو محبت نہیں کرتا, جو رحم نہیں کرتا, اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بچوں سے پیار کرنا سیکھو. اب ان کی غلطیوں پہ ڈانٹنے کی بجائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پیار سے سمجھانا سیکھو. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی, پورا بچپنا حضور کی خدمت میں گزارا. میں بہت کچھ کرتا تھا لیکن کبھی حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا, بلکہ میں کچھ بھی کرتا تھا کبھی نہیں ڈانٹا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا. حضرت انس حضور کے خادم ہیں, بچپنے سے ماں نے ان کو حضور کی خدمت میں لا کے رکھا تھا. حضرت انس بچے تھے, بچپنا تھا, تو حضور نے کسی کام سے بھیجا. کام سے بھیجا, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تماشا دکھا رہے ہیں. میں وہاں جا کے کھڑا, بچہ تھا نا, کھڑا ہو گیا. کھڑے کھڑے تماشا دیکھنے میں اتنا مصروف ہوا کہ حضور کا کام ہی یاد نہیں رہا. حضور انتظار کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ یہ آتا نہیں, حضور مجھے ڈھونڈنے آئے. دیکھا تو میں تماشا دیکھ رہا تھا, پیچھے سے میرا کان پکڑ کے کہتے او دو کان والے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ او دو کان والے. اب بتائیں کیا انسان کے دو کان نہیں ہوتے تو کس کے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. یہ حضور تھے. بچوں کو پیار دیا. آج بچوں کو ڈانٹا جائے. سدھارنے کے لیے ڈانٹ مار کی ضرورت نہیں. ہم مارنے کو سمجھتے نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. ڈانٹنے کا یہ نہیں. پیار. جو جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی, ہمارے بزرگوں کا جملہ, جو جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی وہ جنگ محبتوں سے جیتی جا سکتی. محبت بڑی چیز. بیوی کو بھی ڈانٹو مت. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مرد نہیں جب تک بیوی کو ڈانٹوں نہیں. نہیں بھائی, پیار سے بھی کرو. پیار وہ ہتھیار ہے, یہ کبھی شکست نہیں کھاتا. اسی طرح عورتوں سے بھی کہتا ہوں, ساس سے جھگڑا مت کرو, پیار سے بات کرو. نندوں سے جھگڑا مت کرو, پیار سے بات کرو. جب نفرتیں اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں, ہمیشہ محبتیں جیتتی ہیں. تمہارا کوئی مخالف ہو, مخالفت کا جواب مخالفت سے مت دو, نفرتوں کا جواب نفرتوں سے مت دو, گالی کا جواب گالی سے مت دو, گھورنے کا جواب گھورنے سے مت دو, اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اپنا مذہب نہیں, اپنا مسلک نہیں. اینٹ کا جواب دعاؤں سے دینا یہ اپنا مذہب ہے. پتھروں کا جواب دعاؤں سے دینا یہ اپنا مذہب ہے. یاد رکھیے. تو بہرحال امام حسین سرکار اللہ اکبر, میں یہی عرض کر رہا تھا, آئے چھلانگ لگا کر بیٹھے. وہ ایک دوسری بات اس میں بیچ میں نکل آئی تھی کہ ایک مرتبہ کہا نانا جان مجھے گھوڑا چاہیے. بچے تھے نا, 3-4 سال کے بچے کرے گھوڑا چاہیے. اب گھوڑا ان کو کیا دیتے؟ گھوڑے تو حضور کے گھر میں بہت تھے, اعلیٰ نسل کے گھوڑے. یہ جو آپ کے دماغ میں کھپتا ہے نا کہ حضور بہت غریب تھے اور بہت معاذ اللہ مفلس تھے اور ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, یہ سب فضول باتیں ہیں. حضور کے مدینہ منورہ میں حضور سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. تو آپ کہیں گے کہ پیڑ پہ پتھر کیوں تھا؟ میں نے کہا بالکل تھا پیڑ پہ پتھر. 1 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے, مگر بات اتنی ہے آمدنی لاکھوں میں تھی, مگر صبح آتی تھی شام تک سب بانٹ دیتے تھے. مگر حضور کے گھر میں گھوڑے بھی تھے, حضور کے گھر میں اونٹ بھی تھے, اور ایک گھوڑا نہیں تھا کئی گھوڑے, اونٹ بھی تھے حضور کے گھر میں. ہاں, حضور کے گھر میں تلوار بھی ایک نہیں تھی, کئی تلواریں تھی. ڈھال بھی ایک نہیں تھی, کئی ڈھالیں تھے. اور حضور کے گھر میں بکریاں اتنی ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی تو کچھ دیجئے نا. حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنگل میں لے گئے, کہا یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب میری ہے, جب میں نے تجھے سب عطا کر دیا. سبحان اللہ. وہ دیہاتی کہتا تھا بھائی اگر مالدار ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ.
اور آج بھی دے رہے ہیں. آج بھی کوئی ان کا ہو کہ تو مانگ کے دیکھو, ان سے مانگ کے تو دیکھو. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا. ان سے مانگ کر دیکھو کیا نہیں ملتا. درے کریم پہ کیا نہیں ملتا. بڑے کریم ہے, اللہ کے خاص محبوب ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. یقین سے مانگ کے دیکھو. آج آپ ہمارے پاس یقین نہیں ہے, جس دن یقین پیدا ہوگا نا پھر اس دن دیکھنا کیا ہوگا. یہ بات ابھی میں نہیں کرتا, میں بات تو اب گھوڑا دلانا. اس عمر میں گھوڑے پہ کیسے سوار کریں. لیکن شہزادے کی ضد تھی, نانا مجھے تو گھوڑا چاہیے. سرکار نے کہا شہزادے تمہارا گھوڑا ابھی آتا ہے. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے, دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے. حسین آ گئی تمہاری سواری. ہائے ہائے ہائے, کوئی سبحان اللہ, اس بادشاہ کے مقام کو کوئی سمجھ, سبحان اللہ, اس بادشاہ کے مقام کو کوئی, نبیوں کا امام جس کی خوشی کے لیے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے گھٹنے, آ جاؤ تمہاری سواری آ گیا. اور رسول اللہ نے یہ شکل اختیار میں, آپ سمجھ گئے نا جی ادب بھی ہے میرے خیال میں, لیکن روایت بھی پڑھنا ہے. جی بیٹھ گئے, پھر بڑی سادگی سے کہتے ہیں نانا آپ جب اپنی سواری پہ بیٹھتے تو اس کی تو لگام بھی ہوتی ہے نا, میری سواری کی لگام کدھر ہے. حضور نے اپنے پیٹھ پہ بٹھایا. اور اب شہزادہ حسین کہہ رہے حسین بادشاہ, یہ ہے حسین بادشاہ. کتنے خاص ہیں, کتنے چہیتے, کتنے عزیز. کہتے نانا آپ جب سواری میں بیٹھتے تو اس کی لگام ہے, میری لگام کدھر ہے میری سواری کی. حضور نے دونوں طرف کی زلفیں اٹھائی اور اٹھا کر حسین بادشاہ کو پکڑا دیا. حسین یہ تیری سواری کی لگام ہے, یہ پکڑ. اور حسین اپنے نانا کی زلفوں کو, زلف واللیل کو پکڑتے اور اپنے نانا کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں. یہ حسین بادشاہ. ایک بات اور یاد آ گئی, پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک صحابی شکار کو گئے. بڑے لوگ ہیں, اللہ ہماری نسلوں کو ان کی غلامی دے دے. اللہ ہمیں ان کی معرفت, ان کی پہچان دے. ہم صرف شربت اور کھچڑے میں ان کو تول رہے ہیں. یہ بہت بڑے لوگ, عظیم لوگ ہیں جو نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ رہے. جو نبی کے پیر میں آ جائے وہ نالین کہتے ہیں, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. جب نالین شریف کا یہ حال ہے تو جو نبی کی پیٹھ پہ بیٹھے ان کی شان کیا ہے بھائی, کیا شان والے لوگ ہیں. اور سنیو تمہارا مقدر ہے, ناز کرو. کوئی گلی کے ننگے دھڑنگوں کو مانگتا ہے اور تم لوگ حسین بادشاہ کے مانگنے والے ہو. حسین بادشاہ کے نام پہ نیاز دلانے والے, حسین بادشاہ کے نام پہ شربت بانٹنے والے, حسین بادشاہ کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھنے والے, حسن بادشاہ کے دم بھرنے والے ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں ان سے محبت کرنے پہ جنت کی بشارت. ابھی میں آگے اگر آپ سننا چاہیں گے وقت رہوں گا تو تھوڑا پڑھوں گا, حالانکہ ٹائم ہو گیا زیادہ, لیکن بات چلو کہیں تو ختم کرنی پڑے گی. کل بھی مجھے شاید یہاں کہیں آس پاس میں تقریر کرنا ہے, نوا گڑھ تو ایسا ہوا تو یہاں کی بات میں وہاں پوری کر دوں گا. بہت لمبی تقریر کرنا بھی ذرا اچھا نہیں نا, لوگوں کو حاجتیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. کل میں نے 2.25 گھنٹہ بولا, پھر بھی لوگ چلا رہے تھے نہیں اور بولو اور بولو. تو میں نے دیکھا کہ بھائی اب لوگ ذکر پاک اہل بیت سے تھک نہ جائے, کیونکہ 10 لوگ بول رہے اور بولو, ایک بندہ وہ سوچ رہے کہ یار جلدی ختم کرو, تو یہ بھی تو اچھا بات نہیں. میرے استاد نے مجھے کہا تھا بیٹا تقریر کی فیلڈ میں تو تم نے قدم رکھ دیا, زندگی میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی, آنا چاہیے تجھے کہ لوگ بولے کہ بس کرو, لوگ بولے بس کرو اس سے پہلے تو نے ختم کرنا. اللہ کا شکر ہے مجھے تقریر کرتے کرتے اب تقریباً 28-29 سال کے قریب ہو رہے ہیں, آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بس کرو. الحمدللہ مجھے جتنا ٹائم دیتے میں اس سے پہلے ختم کر دیتا ہوں. اب لیکن یہاں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا, لیکن اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں. لیکن سنیے, ایک صحابی تھے شکار پہ گئے, شکار پہ گئے تو ایک ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, چھوٹا سا بچہ تھا. جیسے وہ صحابی نے لایا ہرن کا بچہ تو امام حسین دربار میں موجود تھے سرکار کی بارگاہ میں. تو امام حسن نے کہا نانا یہ مجھے دے دو, میں اس سے کھیلوں گا. اب وہ لے کے ہرن کا بچہ چلے گئے. اب گئے تو گھر میں جا کے بچوں کی, بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں, گھر میں جا کے اے دیکھو حسین مجھے نانا نے یہ ہرن کا بچہ دیا.
میں کھیلوں گا. اب بچے عام طور پہ یہ جب وہ ذہن نہیں رکھتے کہ چلو ایک میں دونوں کھیل لیں, نہیں مجھے بھی چاہیے اور الگ چاہیے. بچے ہوتے ہیں. اب حسن پاک ہرنی کا بچہ کھیل رہے ہیں, یہ دوڑے گئے اور نانا سے لپٹ گئے, رونے لگے. اب آقا فرماتے تھے, سیدہ کو کہتے تھے, حدیث ہے, سیدہ پاک سے کہتے تھے میرے حسین کو رلایا مت کرو, حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آقا نے قافلے روک دیے امام حسین کے رونے پر, حضور نے سفر کے قافلے روک دیے اور فرمایا حسین نہیں رونا چاہیے. بہت خیال تھا حسین بادشاہ کے رونے کا. میں تو سوچتا ہوں کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی ہوگی حضور پہ کیا گزری تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور کیا گزری تھی وہ تو حضور نے خواب میں آ کے بھی لوگوں کو بتایا, جو بخاری میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ بعد میں اپنے علماء سے سنیں گے. تو لپٹ گئے, رونے لگے. سرکار نے بیٹے کیوں رو رہے ہو, بیٹا کہتے تھے بیٹا کیوں رو رہے ہو, تو کہا آپ نے حسن بھائی کو دیا نا وہ ہرن کا بچہ, مجھے بھی چاہیے. اب وہ ہرن کا بچہ کوئی خریدنے کی چیز تو نہیں تھی. کہا بیٹا وہ ایک صحابی شکار پہ گئے تھے, ایک بچہ ہاتھ لگ گیا, انہوں نے دے دیا, تو اب دوسرا کہاں سے لائیں. نہیں مجھے تو چاہیے. بہت بہلایا پھسلایا, جو کہنا تھا کہا, جو بھی روایتوں میں موجود ہے بہت کچھ کہا. نہیں مجھے تو چاہیے. رو رہے ہیں, حضور منا رہے ہیں. ہائے جس کی خوشی خدا چاہتا ہے, جس کی خوشی خدا چاہتا ہے وہ آمینہ کا لال ہے, اور وہ جس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے وہ فاطمہ کا لال ہے. میرا بادشاہ حسین, کیا شان ہے میرے بادشاہ کی. ہائے اللہ اکبر. بہت بہلایا پھسلایا, نہیں مانے, سینے سے لگایا. بہرحال یہی کچھ ہو رہا تھا. ہرنی آئی, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. آ کر حضور کو سجدہ کیا, اور سجدہ کر کے اپنا بچہ آگے بڑھا دیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ ہرنی کہتی کیا ہے؟ کہا یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں ہرنی ہوں, اور مجھے پتا چلا, اللہ نے مجھے بتایا اپنے کرم سے کہ میرا ایک بچہ تو شکاری لے کر چلے گئے تھے, آپ نے وہ حسن کو دے دیا. حسین رو رہے تو قدرت کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ملا ہے. سلامت درشی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے قدرت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے. اب جو بھی ذریعہ ہو کہ ایک بچہ تو شکاری لے گئے تھے, وہ حسن کو دے دیا. حسین رو رہے ہیں تو دوسرا بچہ میں نظر کر دوں تاکہ حسین کو مل جائے. یا رسول اللہ میں بانجھ ہونا تو گوارا کرتی ہوں, لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں. یہ میرا بچہ میں لے کر آئی ہوں, یہ بچہ پیش کرتے ہیں حسین بادشاہ, یہ امام حسین. تو بہرحال 3-4 سال کی عمر تھی. جبریل علیہ السلام دہیا کلبی کی شکل میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں حسین بادشاہ سرکار آئے, چھلانگ لگا کے نانا کے پاس بیٹھ گئے. اچھا جب دیکھا کہ سامنے دہیا, اب یہ تو دہیا ہی سمجھ رہے ہیں, اور دہیا کلبی جب حضور سے ملنے آتے تھے تو کچھ نہ کچھ پھل فروٹ ساتھ میں لاتے تھے کہ شہزادوں کو پیش کر دیں. تو ان کی روزانہ کی عادت تھی کہ جب بھی دہیا آئیں گے تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر کے آئیں گے, کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے. اب سمجھے دہیا, اور نانا کی گود سے چھلانگ لگا کر سیدھا جبریل علیہ السلام کی گود میں, اور ان کی گود میں جا کر کے ان کی جیب چیک کرنے لگے کہ روز تو لاتے آج نہیں لائے. اور حضور بار بار ان کو کھینچنے جاتے, کیونکہ آقا تو جان رہے ہیں کہ یہ دہیا نہیں جبریل ہے, اور وہ جبریل کو دہیا سمجھ رہے ہیں. تو دیکھا کسی کا بچہ جبریل کی گود میں کھیل کے, واہ واہ سبحان اللہ. امام حسین کا تقابل کرتے ہو ایرے گہرے نتو خیروں سے. دیکھا کسی کا بچہ جبریل کی گود میں کھیل, یہ نبی کا بیٹا ہے, یہ نبی کے خاص لوگ ہیں جو فرشتوں کے سردار کی گود میں جا رہے ہیں. شان دیکھو, اللہ اکبر. تو سرکار کھینچتے ہیں ادھر آؤ, حضور کو حیا آ رہی ہے, جبریل ہے اور اللہ کا فرشتہ ہے, معصوم فرشتوں کا سردار ہے. انبیاء کرام کے بعد افضل ترین مرتبہ فرشتوں کی کائنات کے اندر رسول ملائکہ کا ہے نا. یہ رسول ملائکہ بڑے عظیم ہیں.
ان کے مرتبے کو کوئی غیر رسول نہیں پہنچتا. بڑے لوگ ہیں لیکن بڑے لوگ ہیں مگر بہت بڑے ہونے کے بعد بھی چونکہ رسول کے بیٹے ہیں نا, حضور کے بیٹوں کی وجہ سے اگرچہ مرتبے میں فرق ہے لیکن پھر بھی محبت تو محبت ہے. جبریل کا مرتبہ بہت بڑا ہے, رسول ملائکہ میں سے ہیں, لیکن جب حضور اپنی طرف کھینچتے تو جبریل کہتے ہیں رہنے دیجیے حضور رہنے دیجیے. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ تمہیں دہیا سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, حضور رہنے دیجیے. یا رسول اللہ یہ تو میری گود میں بیٹھے ہیں نا. کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ فاطمہ جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہوگی تو اللہ نے کہا جبریل تم جاؤ اور حسین کا جھولا جھلا دو. وہ بادشاہ حسین تو کہا حضور یہ کیا میرے پاس یہ کیا چیک کرتے ہیں؟ کہا جبریل اصل ایسا ہے کہ جب دہیا آتے ہیں نا تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں, تو وہ تمہیں دہیا سمجھ رہے اور یہ سوچ رہے کہ آج دہیا ہے تو کچھ لائے کیوں نہیں. کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے. جبریل نے ہاتھ بڑھایا اور انگور پیش کر دی اور جنت کے انگور شہزادہ حسین کو پیش کیا. یہ حسین بادشاہ کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے یہ حسین بادشاہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی میں رکھے. بس ان کے سلسلے میں آخری بات تذکر کر دوں. نبی نے تربیت کی تھی, بڑی تربیت کی. آخری بات, نبی نے بڑی تربیت کی تھی, لوگوں نے ان کو بہت سمجھا, لیکن امام حسین نے کبھی پلٹ کر بدماشی کا جواب ان کے لہجے میں نہیں دیا. آج لوگ کیا کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یاد رکھنا بدلہ لینے والے کبھی بہادر نہیں ہوتے, ہمیشہ بہادر معاف کرنے والے ہوتے ہیں. بدلہ لینا تو سارے پہلوانوں کو آتا ہے لیکن معاف کرنا یہ اصل پہلوانوں کا کام ہے. سنیے امام حسین کی شان جو آخری میں کہہ رہا تھا, حالانکہ بہت ذہن میں باتیں آتی ہیں, ابھی تو بچپنا پورا نہیں ہوا. امام حسین نواسہ رسول, جگر گوشے بطول نبی کی کون نہیں جانتا. جب آپ کوفہ میں رہتے تھے نا, کوفہ میں بادشاہت تھی کس کی؟ تاجداری تھی, خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کے منصب میں مولا علی فائز تھے. ان لوگوں کی بادشاہ تھے نا حسین بادشاہ, کون نہیں جانتا تھا. لیکن پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے, حسد تھا, پورا کوفہ غلامی کر رہا تھا. پوری دنیا کے مشرق سے مغرب تک جہاں اسلامی حکومت جہاں بھی تھی وہاں مولا علی کی حکومت تھی, یہ شہزادے تھے. اور اگر ظاہری حکومت نہ بھی ہو تو یہ ان کی شہزادگی میں فرق کیا آتا ہے. ایک یہودی کو بڑی چڑ تھی ان لوگوں سے. اور یاد رکھنا جن کا ایمان نہیں ہوتا ہے نا وہی اہل بیت سے چڑھتا ہے, بے ایمان چڑھتا ہے. بہت اچھے. جس کو اہل بیت سے چڑھتے دیکھو سمجھ جاؤ اس کا ایمان چلا گیا, چاہے داڑھی کتنی ہی بڑی سمجھ لو, ٹوپی کیسی ہی پہنا رکھا ہو, کتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہو, اہل بیت سے نفرت آئی ایمان گیا. وہ یہودی رہتا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اپنی بیت الخلا کا راستہ امام حسین کے گھر کی طرف ڈال دیا تھا. تو ساری جب وہ گندگی کرتا تو امام کے گھر میں وہ گندگی آتی. کون؟ امام حسین. بس یہ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کاش کے لوگ یہ بھی سوچیں, مرتبے اتنے بلند ہے, کردار دیکھو, اخلاق دیکھو. وہ ساری گندگی آتی تھی امام حسین. امام حسین صبح اٹھتے اور اس کی بھیجی ہوئی گندگی کو باہر ڈلوا دیتے, باہر ڈلوا, کچھ نہیں کر. غلاموں سے کہتے باہر ڈال دو, کچھ نہیں کر. غلام اٹھا کے باہر ڈال. اور اس پر طرفہ یہ کہ وہ یہودی سڑا ہوا تو تھا لیکن ساتھ ساتھ غریب بھی تھا. اس کے پیٹ میں 4 پاؤں بھی تھا. بولتے ہیں غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں, تو اسی کیٹیگری کا تھا. غریب تھا اور امام حسین کو ایسا ستاتا تھا. اور امام حسین جب دیکھتے تھے کہ اس کے گھر میں راشن پانی نہیں تو اس کو راشن بھی بھجواتے تھے. یہ امام حسین. ہم لوگ اپنے چاہنے والوں کی تو خدمت کرتے ہیں, ہم اپنے دشمنوں کو کبھی شربت کا ایک گھونٹ نہیں پلا سکتے. بھائی جو اب تمہاری تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف کرنا یہ تو تجارت ہوئی. جو تمہاری مخالفت کرے اس کو دعائیں دو, یہ عبادت ہے. امام حسین بادشاہ اس کو کھانا بیچ رہے ہیں اور وہ گندگی ڈال رہے ہیں. وہ اپنی گندگی بھولتا نہیں, اپنی اوقات بھولتا نہیں, روز یہ یاد ہے ڈالتے ہیں. آج بھائی نا کسی کے 4-6 ماننے والے ہو جائیں نا تو اس کو کوئی ترچی نظر سے بھی دیکھ لینا تو بولتا ہے کہ جاؤ ذرا اس کی طبیعت صاف کر دو. اور وہاں پورا کوفہ غلام ہے, اور پورا کوفہ کا یار دنیا غلام ہے. آج بھی ہم غلام ہیں
میرے امام کے نام پہ کوئی ہلکا جملہ کہہ دے تو ہم اپنی عزت اور سب کچھ داؤ پہ لگا کر کے پھر اوقات یاد دلا دیتے ہیں لوگوں کی. الحمدللہ ہم تو وہ لوگ ہیں. تو جب آج غلامی کا یہ عالم ہے تو اس دور میں تو امام موجود تھے ظاہری حیات میں. اگر امام اشارہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ لیکن روز اس کی خدمت ہو رہی ہے اور روز گندگی پھینکوا رہے ہیں. آخر کار ایک دن اس کی بیوی نے کہا او بدماش، تو راشن بھیجنے والے خدمت کرنے والے گھر روز آنا گندگی ڈالتا ہے، کبھی حسین نے تجھے اف تک نہیں کیا؟ کبھی اف نہیں کیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی گندگی ان کے گھر میں گئی نہیں، کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا، اور تو ستائے جا رہا ہے. ستائے احساس تو کر. اس کو احساس ہوا بیوی کے کہنے پہ تو امام کے پاس جا کے دے امام میں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی گندگی ڈالی، پوری دنیا آپ کو ماننے والی ہے، کوفے میں سب آپ کے لوگ ہیں، آپ نے کبھی مجھے کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم ستانے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں اور یہ ہمارے نانا کی تربیت ہے. تو تب اس یہودی نے کہا جب آل رسول ایسا ہے تو پھر رسول کیسا ہوگا؟ حسین مجھے بھی کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل کر. تو جہاں کربلا سیکھ رہے ہو نا، وہاں اخلاق بھی سیکھو، وہاں کردار بھی سیکھو. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، پڑوسی کا حق ہے. بھوکا ہو تو اس کو کھلاؤ، تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کرو، مصیبت میں تو اس کی مصیبت دور کرو. بتاؤ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، آقا فرماتے ہیں پڑوسی بھوکا سوئے اور تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. جو پڑوسی کی بھوک کا خیال نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. جو ماں باپ کی بھوک کا خیال نہ کرے وہ مومن کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بھائیوں کا خیال نہ کرے. آج کل 4 بھائی الگ الگ رہتے ہیں، وہ ادھر بات چیت بند، اور ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو عاشق رسول ہیں. میرے بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں جو پڑوسی کو بھوکا سلا کر خود پیٹ بھر کے کھا لے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. جو اپنے بھائیوں کا خیال نہ کرے، جو اپنی بہنوں کا خیال نہ کرے، جو اپنے ماں باپ کا خیال نہ کرے، جو اپنی بیوی کا خیال نہ کرے، جو اپنے سسرال والوں کا خیال نہ کرے، بتاؤ جو اپنے پاس پڑوس کا خیال نہ کرے وہ کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا صرف داستان نہیں، کربلا صرف رسم و رواج نہیں، کربلا صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں. کربلا سے سیکھیے، بہت کچھ سیکھیے. میں تو آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات اور آپ کو کہہ دوں. وہ تو پڑوسی تھا، ہور جو سدھرے ہیں نا، ہور جو سدھرے وہ امام حسین کے اخلاق کی وجہ سے سدھرے. یہ ہور کون تھے؟ ہور آئے تھے دشمنوں کے دشمن بن گئے. ابن زیاد نے بھیجا تھا 1000 کا لشکر دے کے حسین کو گرفتار کر لو. ہور آئے اور کوفہ سے لے کر جو وہ اس مقام تک جہاں امام حسین کو انہوں نے پایا، اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے آئے. سب گھوڑے ہانپ رہے تھے گرمی کی وجہ سے. امام حسین کو ہور نے کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، میرے سردار ابن زیاد نے بھیجا ہے. یزیدیوں کی طرف تھے وہ. اپنا بنانا آسان ہے، اخلاق. میں آپ کو گرفتار کرنے آیا. آقا نے فرمایا امام بادشاہ نے کہ مجھے گرفتار کرے گا تو تیری ماں تجھ پہ روئے. ہور نے بھی کہا، اور یزیدیوں کی طرف تھے لیکن بہرحال ادب تھا. امام آپ نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، کوئی مجھے یہ کہتا نا عرب والا میں اس کو بھی یہی کہتا، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ ہے. میں آپ کی ماں کا ادب کرتا ہوں. اللہ کو یہ ادب بہت پسند آئی ہور کی، اور اللہ نے ہور کا دل بدل دیا. جو فاطمہ کا ادب کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا؟ سبحان اللہ. فاطمہ کے نام، سیدہ کے نام کا ادب. میں آپ کی امی کی بے ادبی نہیں کروں گا. تو سرکار امام پاک نے میں تو مجھے گرفتار نہیں کرے گا. پہلے یہ بتائیے گھوڑے کیوں ہانپ رہے ہیں؟ کہا امام کوفہ سے لے کے یہاں تک وہ ابن زیاد نے کہا تھا کہیں مت رکنا، اپنے جاسوس میرے ساتھ رکھیں. گھوڑے دوڑاتے جانا، سب کو دوڑاتے لایا، نہ کھایا نہ پیا. گھوڑے بھی ہانپ رہے ہیں، لشکر بھی ہانپ رہا ہے. کیا کروں، پانی نہیں ہے. امام نے اپنے لشکر والوں سے کہا باتیں بعد میں ہوگی، اپنے سارے مشکیزیں کھول کے ان کو دے دو. ہور تو اگرچہ مجھے گرفتار کرنے آیا ہے لیکن تیرے گھوڑے پیاسے اور تو پیاسا ہے، پہلے پانی پی لے بعد میں باتیں کریں گے. سبحان اللہ. امام کے اس کردار سے ہور اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں عین جنگ کے موقع پہ بار بار یہ ضمیر کو کچوکے دیتا تھا امام کا اخلاق. پھر امام کی طرف چلا گیا. ایک بار امام کو غصہ آیا. سبحان اللہ. امام حسین کو ایک بار
ہے، کبھی نہیں آتا تھا، ایک بار غصہ آیا، غصے میں آپ کیا کرتے ہو؟ گالی دیتے ہو، غصے میں کیا کرتے ہو؟ مارتے ہو، لیکن غصہ بھی آیا تو غلام آزاد کیا، کیسے؟ ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان آتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے بھی کوئی حادثہ نہ ہو، مہمان آ جانا، بچے بھی اگر رو دینا تو شرمندگی ہوتی ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال امام حسین کے گھر مہمان آئے ہوں گے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں رہے ہوں گے، مہمان آئے، گھر میں کھانا بنا، بہت مالدار تھے حسین بادشاہ، ظاہر ہی بہت مالدار، بہت مالدار تھے امام حسین، ایک ایک فقیر دروازے پہ آتا تھا تو 50,000 ہزار دے کے بھیجتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے بہت تھوڑا ہے، تو ایسے ٹائم پہ ہے کہ میرے پاس کم ہے، کبھی آئے گا تو اور زیادہ دوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے 40 کروڑ ایک دن میں تقسیم کی، 40 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ امام حسن۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتب، تو بہرحال ایک دن کھانا کھانے بیٹھے دسترخوان پہ، تو کنیز کھانا لا رہی تھی، اب کنیز کھانا لا رہی تھی، امام حسین کچھ بات کر رہے تھے، تو اکثر نوکروں کی، کنیزوں کی، یا عورتوں کی، یا بچوں کی، چھوٹوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے کوئی بات کرتے تو وہ کان ڈالتے ہیں، اکثر عادت ہوتی ہے، بڑے کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا کرنے لگی، سالن کا کٹورا لائی، امام کچھ بات کر رہے تھے نا، تو اس میں اس نے کان ڈالا، توجہ دی تو ادھر پوری توجہ گئی، اور وہ کٹورا ہو گیا ترچا، اور گرم گرم سالن امام حسین کے جسم پہ گر گیا، مہمانوں کے سامنے گرم گرم سالن امام کے جسم پہ گرا، امام کو آیا غصہ آیا تو گھور کے اس کو ایسے دیکھا، ایسے، گھر حسین کا تھا، حسین بادشاہ کا، کنیز امام حسین کی تھی، جب غصے میں بھئی کوئی گرم چائے یا سالن گر جائے تو غصہ آنا تو فطری چیز ہے، غصہ آیا، جب اس کو گھور کے دیکھا، گھر کا ماحول کیا تھا سوچئے، غلام اور کنیزوں کو کیا تربیت کی تھی، ان کو بھی قرآن کتنا سکھایا تھا، جیسے کنیز نے دیکھا غصہ خیر نہیں، تھر تھر کانپنے لگی، اب بچوں کیسے، تو کہا حسین کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کسی وجہ سے نہیں، قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھو، حسین بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا کرو، تو کیسی تھی، جیسے میرے امام نے گھور کے دیکھا، اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، امام نے کہا جا میں اپنا غصہ پی گیا، مسکرا پڑے، ایک آیت سنی، مسکرا پڑے، جا غصہ پی گیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور معاف کرنے والے، جا میں نے تجھے معاف کیا، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، جا میں نے تجھے آج آزاد بھی کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس یہ دو جملے کہتا ہوں کہ امام حسین نے کنیز کو اتنی تعلیم دی، آپ بھی اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجئے کہ آپ کے بچے قرآن بھی جانے، انگلش بھی جانے، آپ کے بچے حدیث بھی جانے، سائنس بھی جانے، تعلیم پہ بہت محنت کرو، ہم بہت پیچھے تعلیم کے معاملے میں بہت محنت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، کسی کی بھی بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب مشن لے کر کے چلو۔ ہمارے مہریرہ کے سرکاروں نے یہ اعلان کیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اچھے سے اچھی اسکول میں پڑھاؤ، اور دنیاوی تعلیم بھی اچھی دو، دینی تعلیم بھی، اس میں مائیں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اپنے خرچوں کو کاٹو، اسکول کی فیس جمع کرو، اور بڑی سے بڑی اسکول میں بچوں کو پڑھاؤ، لیکن دین کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ، بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، کچھ بنے، جج بنے، کچھ بنے، لیکن ہمارے بچے پہلے قرآن حدیث کے جاننے والے سچے مسلمان بنے۔ یہ دین دنیا دونوں ساتھ لے کے چلو، صرف کھانا پینا سونا اسی کو اپنی زندگی مت بناؤ، محنت 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ، 14 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ، جتنی محنت کرنے پڑے کرو، صرف 10 سال اگر ہندوستان کا مسلمان تعلیم پر توجہ دے دے، 10 سال کے بعد آنے والے حالات ایک انقلابی حالات ہوں گے۔ ہم لوگوں پہ بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بنے، نوکری کے لیے ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے، اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان تو اللہ معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔